اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میدان کربلا میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن یہ عام خاموشی نہیں تھی، یہ ایسی خاموشی تھی جس کے اندر سسکیاں تھیں، چیخیں تھیں، جلتے خیموں کی آوازیں اور مظلومیت کی وہ داستان تھی جو قیامت تک انسانیت کو رلاتی رہے گی۔ دن بھر جنگ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خاندان اور وفادار ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ ریت کربلا خون سے سرخ ہو چکی تھی اور اب اہل بیت پر وہ وقت آنے والا تھا جو شاید شہادت سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ اسی رات کو شام غریباں کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اہل بیت بے آسرا، بے یار و مددگار اور ظاہری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ عصر عاشورہ کے بعد دشمن کے لشکر نے ظلم کی آخری حد پار کر دی۔ انہوں نے اہل بیت کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، جو خیمے عبادت کی جگہ تھے، ذکر خدا کی محفل تھے، اہل بیت کا گھر تھے۔ انہی خیموں کو آگ لگا دی گئی، شعلے بلند ہونے لگے، دھواں ہر طرف پھیل گیا، بچے خوف سے چیخنے لگے۔ ننھے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ خواتین جلتے خیموں سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے کندھوں پر تھی۔ شام غریباں کی سب سے زیادہ دردناک تصویر معصوم بچوں کی تھی۔ ننھی سکینہ سلام اللہ علیہ کبھی جلتے خیموں کو دیکھتی، کبھی میدان کربلا کی طرف، اور روتے ہوئے پوچھتی، میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بچے 3 دن سے پیاسے تھے، نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ آرام۔ ریت ٹھنڈی ہونے لگی تھی، لیکن بچوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے۔ کچھ بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر رو رہے تھے اور کچھ شہداء کے جسموں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ ظالموں نے صرف قتل پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اہل بیت کی چادریں تک چھین لی، خواتین کے زیورات اتار لیے گئے، بچوں سے بھی رحم نہیں کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ظاہری طاقت کو دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں صبر، عزت اور حق اہل بیت کے ساتھ تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار تھے، بخار کی شدت تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کا بے سر جسم دیکھا، اپنے بھائیوں، چچاؤں اور عزیزوں کے لاشیں دیکھے۔ روایات میں آتا ہے کہ غم کی شدت سے بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر اس حالت میں بھی وہ اہل بیت کے امام تھے اور انہیں اس عظیم مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ شام غریبہ میں اگر کوئی سہارا تھا تو وہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ تھی۔ وہ خود غم میں ڈوبی ہوئی تھی، بھائی حسین علیہ السلام کا غم، بھتیجوں کا غم، اپنے جوان بیٹوں کا غم، لیکن اس کے باوجود بچوں کو سنبھال رہی تھی، عورتوں کو حوصلہ دے رہی تھی، امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی اور دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ایک بہن نے امامت کا ساتھ دیا اور کربلا کے پیغام کو محفوظ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں میدان کربلا خاموش پڑا تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی درد چیخ رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام دریا کے کنارے پڑے تھے، حضرت علی اکبر جوانی میں شہید ہو چکے تھے، حضرت قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تھا اور امام حسین کا مقدس جسم ریت پر بے کفن پڑا تھا، سر جدا تھا، جسم زخمی تھا، لیکن چہرے کا نور اب بھی باقی تھا۔ کوئی دفنانے والا نہیں تھا، صرف آسمان رو رہا تھا اور زمین غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات بھر سسکیاں اور گری۔ شام غریباں کی رات شاید تاریخ کی سب سے زیادہ غمگین رات تھی، ہر طرف آہیں تھی، ننھے بچے روتے روتے سو جاتے، پھر ڈر کر جاگ جاتے، خواتین نماز اور دعا میں مصروف تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کر رہی تھی، کہیں سے سسکیوں کی آواز آتی، کہیں سے بابا حسین علیہ السلام کی پکار، اور میدان کربلا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ رات صرف غم کی داستان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے، صبر انسان کو عظیم بناتا ہے، ظلم کچھ وقت کے لیے طاقتور لگتا ہے، لیکن آخرکار سچائی ہی زندہ رہتی ہے۔ اہل بیت نے دکھایا کہ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رات گزرتی گئی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سرد ہونے لگی،
لیکن اہل بیت کے دلوں کا غم بڑھتا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اب صرف ایک واقعہ نہیں رہی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق بن چکی تھی۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس رات فیصلہ کر لیا تھا کہ کربلا کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں گی۔ کربلا آج بھی انسانیت سے کہتی ہے ظلم وقتی ہوتا ہے لیکن حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم اہل بیت کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔